हुसैन साइड पे मौसम वगैरह में खुश आमदीद। इमरान खान को जनाब गिरफ्तार कर लिया गया और हर नाजुक मौके पे जहां जहां पर इमरान खान के ऊपर कोई ना कोई बम गिरता है, इमरान खान के बारे में कोई ना कोई फैसला होता है, नूरुल्लाह साहब इस पर रोशनी डालने के लिए मेरे साथ मौजूद होते हैं। और आज फिर ऐसे ही मौके पर एक मरतबा फिर नूरुल्लाह साहब को जो है उनकी मेहरबानी है कि जनाब उन्होंने वक्त दिया है, वो हमारे साथ मौजूद हैं और अपने ख्यालाते आलिया से हमें जो है वो आगाह करेंगे कि जनाब ये जो सूरत हाल डेवलप हुई है इसके कौन कौन से नताइज हमें जो है मुमकिन तौर पर हमारे सामने आ सकते हैं, और क्या इमरान खान नाम का जो अफरियत पाकिस्तान की सियासत के ऊपर हावी हुआ था, क्या उस अफरियत से मुकम्मल तौर पर हमारी जान छूटने के कोई इम्कानात पैदा हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे नजदीक ये भी है कि जनाब इमरान खान साहब की जो आज होने वाली सजा और गिरफ्तारी है, इस मामले को लेकर कुछ नए सवालात पैदा हो रहे हैं। उन सवालात के ऊपर भी मैं आज नूरुल्लाह साहब से कुछ रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर भी अपनी रवायती अंदाज में इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। तो नूरुल्लाह साहब, ओवर टू यू सर, बताएं आज फिर कैसा लग रहा है आपको एक मरतबा पे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के मौके पर इनसाइट के अंदर आकर अपने ख्यालात का इजहार करना। आप की जो ना जोश और जज्बा होता है ऐसी खबर सुन के तो आप चाहते हैं कि लोग उसमें आपके साथ शामिल हो जाए, तो हम आपके साथ शामिल हैं। मेहरबानी। आप सवाल करें कि क्या आपको उसमें क्या लगता है अब आपको? कुछ नहीं, एक केस था जो जल्दी भी डिस्पोज ऑफ हो सकता था, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि कानूनी निज़ाम ही ऐसा है, चीज़ों को लटकाया जा सकता है। आप ये देखें कि एक ऐसा केस जिस पे हुकूमत वक्त चाह रही थी उसका फैसला हो जाए, और उसको भी 11-12 माह लग गए हैं। तो भरपूर कोशिश के बावजूद, और अभी मज़ीद गुंजाइश थी, उन्होंने जिस तरह से नए गवाहान की लिस्ट पेश कर दी थी, उससे मज़ीद भी लटकाया जा सकता था। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि पॉलिटिकल सिचुएशन को भी सामने रखना पड़ता है, तो मेरे ख्याल में ज़रूरी बन गया था कि एक मरतबा उन्हें कोई सज़ा हो जाए। अच्छा, उसकी कुछ कानूनी पहलू ऐसे हो सकते हैं कि कुछ चीज़ों में जल्दी हो गया, कुछ लेट हो गया, कुछ मिस हो गया, ये गवाहान की लिस्ट पे अमल क्यों नहीं किया गया, उनको सुना क्यों नहीं गया, इस तरह के मामला आ सकते हैं। लेकिन बहरहाल केस तो बड़ा क्लियर सा था। देखिए, ये तो एक अलग जगह पे है ना कि इमरान खान की गिरफ्तारी जल्दी हुई है, देर से हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि ना उस बंदे को उसको बहुत ज़्यादा छूट मिल रही है, डील मिल रही है, और वो अभी तक लाड़ रहा है। ये वाली एक सिचुएशन मौजूद थी। आज के सिनेरियो के अंदर जो मेरे ज़हन के अंदर जो पहली चीज़ आ रही थी, जो मैं चाह रहा था आपसे, जिसका मैंने भी जिक्र भी किया, कि क्या वाक़तन पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इमरान खान से बिल्कुल साफ हो गया। क्योंकि माजी में हमने ये देखा है कि पॉलिटिकल लीडर्स, और तो वो भी टॉप क्लास पॉलिटिकल लीडर्स जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, इनको सजाएं इनकी सेहत पे कोई असर नहीं डालती। ये मौजूद रहते हैं किसी न किसी सेहत पर बहुत असर डालती हैं। सज़ा ही नहीं, हुकूमत से निकलना भी एक सज़ा होती है। और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के हुकूमत से निकलने के बाद या अदालती फैसलों के बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, टेस्ट करवाने पड़ते हैं, उनकी रिपोर्ट्स अजीबोगरीब आ जाती है। ये भी बड़ी कॉमन सी चीज़ है। अच्छा, उसके पीछे वजह वही है कि हमारे अपने अदालती निज़ाम पर, निज़ाम इंसाफ पे यकीन नहीं है किसी भी पार्टी। दैट इज़ द पॉइंट। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में जो हमारे हुक्मरान रहे हैं, ताज़ा तरीन मिसाल इमरान खान साहब है, उससे पहले नवाज शरीफ साहब, फिर आसिफ जरदारी साहब, उससे पीछे चले जाए भुट्टो साहब का केस आज तक पेंडिंग है। तो हमारे हुक्मरान जो हैं कोई ऐसा निज़ाम नहीं बना सके जिसमें कम अज़ कम हमारे हुक्मरानों को ही इंसाफ मिल सके। तो लोगों की तो खैर है ना, लोग तो फिर जो 25 करोड़ लोग हैं वो तो जो ख्वार होंगे सो होंगे। हमारा निज़ाम इंसाफ ऐसा है इन 75 सालों में कि हमारे जो हुक्मरान रहते हैं उन्हें भी इंसाफ नहीं मिल सकता। तो इसलिए ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। केस जेन्युइन था, और इमरान खान साहब के अपने वज़ा करदा मेरिट्स के ऐन मुताबिक कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, फ्रॉड नहीं करना चाहिए, तोशाखाना से सस्ते गिफ्ट नहीं लेने चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए, और सादिक और अमीन होना चाहिए, और उनकी दुआएं कि मुझ पे 62 और 63 लग जाएगा। हाँ, ये ऑन रिकॉर्ड की बात, उनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। अच्छा, इस पे ना मुझे याद आई है एक जजमेंट की कॉपी जो आज हुमायूं दिलावर साहब ने जजमेंट दी है ना, उसकी कॉपी, उसका एक पैराग्राफ है, और वो बता रहा है कि नई चीज़ें, मिसाल के तौर पर इमरान खान को सज़ा की जो वजूहात हैं वो बहुत ही ज़्यादा, अगर आप उस पर गौर करें ना, तो इमरान खान साहब के बताए हुए मेरिट्स जिसने भी आपने जिक्र किया उसके मुताबिक हैं। जय साहब क्या कहते हैं? जय साहब ये कहते हैं, द अक्यूज्ड हैज सक्सेसफुली बीन प्रूवन दैट अक्यूज्ड हैज कमिटेड ऑफेंस of corrupt practices by making and publishing false statements, declaration in respect of assets acquired by the way of gifts from Toshakhana
and disposed of during the year 2018, 2019, 2020, and making and publishing the declarations, false statements, and submitting false and incorrect declarations in material, particularly relating to the Form B. اب یہ فارم بی کا وہ ایشو ہے جو ریلیٹ کرتا ہے خواجہ حارث نے جو آخری نہیں دیے تھے اس سے. فرام دی ایئر 2020-2021 he has been found guilty of corrupt practices by hiding the benefits he accrued from the national exchequer willfully and intentionally. He cheated while providing information about gifts he obtained from Tosha Khana, which later proved to be false and inaccurate. His dishonesty has been established beyond doubts. مطلب سرٹیفائڈ چور والا جو نعرہ پی ٹی آئی والے لگاتے تھے نواز شریف صاحب کے لیے تو وہ ایگزیکٹلی یہ وہی ورڈنگ ہے کہ وہ سرٹیفائڈ چور ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. اچھا عدالتی معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں ہمارے ہاں. تو اگین ہم واپس جائیں نواز شریف صاحب کی سزا پر, تو انہیں جو پاناما سے شروع ہو کر اقامہ پر آئے تھے اور ان کے بیٹے نے جو تنخواہ ان کو نہیں دی تھی اور جو انہوں نے وصول نہیں کی تھی, تنخواہ دی تھی وصول نہیں کی, مطلب وہ وڈرا نہیں کی تھی, لیکن وہ مینشن تھی کہ تنخواہ ہے ان کی پیپرز میں, لیکن انہوں نے لی نہیں. ان کا یہ چونکہ وہ اکاؤنٹ میں موجود ہے لہٰذا آپ کا ایسٹ ہے اور آپ کو ڈکلیئر کرنا چاہیے. اب یہ وہ ایسٹ ہے جو اکاؤنٹ میں آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب ان کے پاس تو انہوں نے مطلب یہ تو بار بار اعتراف کرتے رہے ہیں کہ ہاں میں نے تحفے لیے ہیں. اچھا وہ کس پرائز پہ لیا, کیا ان پہ ڈاؤٹ تھا. اچھا میں نے کس کو بیچے ہیں, جعلی رسیدیں دے دی, اس پہ ڈاؤٹ تھا. حالانکہ گواہ بڑی آسانی تھی کہ آپ کو بیچے ہیں, مجھ کو بیچے ہیں, جا کے جناب میں نے معظم فخر کو بیچے ہیں, میں نے نور اللہ کو بیچے ہیں. خریدنے والا سامنے آ گیا, شاہ زیب خانزادہ میں پروگرام میں آیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ جھوٹ ہے, ہم اس کے خلاف کیس کریں گے. یہ خریدار نہیں ہے, اس کو بھی وہ شفیق گھڑی فروش ہے خریدار. گھڑی فروش نے کہا جی میں نے خریدے, جس نے کہا میں نے خریدے اس کے خلاف انہوں نے اس کے خلاف اور شاہ زیب خانزادہ کے خلاف کیس کرنا. وہ جس نے خبر دی تھی رانا برار, اس کو تل کے رکھ دیا. وہ سال گزر گیا, کوئی نہیں ہوا. اچھا مسئلہ پھر وہی آ رہا ہے کہ اس میں کچھ چیزوں میں جلدی ہو سکتی ہے, کوئی پلس مائنس چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن کیس تو بڑا سمپل سا تھا. اچھا آج اگر آپ دیکھیں جب سے اس میں سزا ہو گئی انہیں, جب سے گرفتاری والا معاملہ ہوا ہے, کچھ ٹیکنیکل چیزوں کو اٹھایا جا رہا ہے. مثال کے طور پر یہ سوال بار بار رکھا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈوئل پروسیس آف لا ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا. جج صاحب نے سزا دے دی, اس سزا کے دینے کے جو مختلف جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس کے اوپر نا وہ ٹائم لائنز چل رہی ہیں کہ اتنے بجے سے اتنے بجے 12:35 پر جج صاحب نے فیصلہ دیا, 12:50 پر جو پولیس ہے وہ زمان پارک میں موجود تھی, 1:03 پر پولیس جو ہے وہ زمان پارک کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی, 1:10 پر عمران خان کو اریسٹ کیا گیا, 1:20 پر عمران خان کو گاڑی پہ بٹھایا گیا. اور اس سارے پروسیس کے دوران جو کوسچنیبل بات جو کی گئی کہ جناب وارنٹس تو ان کے پاس تھے ہی نہیں, وہ جو جج صاحب ہیں ان کے فیصلے کی مصدقہ نقل یہاں پر موجود نہیں تھی. اسلام آباد پولیس کو ان کی کسٹڈی لینی تھی, اسلام آباد پولیس یہاں پر موجود نہیں تھی. اور مختلف جو اعتزاز احسن کا میں دیکھ رہا تھا, بلکہ دوسرے جہانگیر جدون صاحب جو سابق رہ چکے ہیں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہائی کورٹ کے, یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو لکوناز آئے ہیں اس پروسیس میں یہ عمران خان صاحب کو ان کی اپیل میں فائدہ دیں گے. ایشو یہ ہے کہ آپ نے 11 مہینے انتظار کر لیا, نومبر سے لے کر اگست تک. اب 3 گھنٹے 4 گھنٹے اور انتظار نہیں کر سکتے تھے. وہاں سے ٹیم اس کو تو آدھا گھنٹہ لگنا تھا, نہیں گھنٹہ لگ جانا تھا, ہیلی کاپٹر میں بیٹھنا تھا, انہوں نے لاہور آ جانا تھا, یہاں پہ آ کے انہوں نے آئی جی آفس میں جانا تھا, جا کے ڈاکومنٹس ان کے سامنے رکھنے تھے. ایک رجسٹری کا وہ جو کاغذات کی ڈاکومنٹیشن ہے نا وہ پروسیس مکمل ہو جانا. میں آپ کی بات سے کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں, ایسا ممکن ہے, لیکن بہرحال ہم نے جو آج تک باقی دیکھا ہے سنا ہے کہ عدالت میں جب کسی کی ضمانت خارج ہوتی ہے تو پولیس اس کو وہیں پر گرفتار کر لیتی ہے, جو عدالت کے اندر ہے نا پریمیسز آف دی کورٹ ہے, لیکن نہیں اس کے لیے کوئی وہ فوری وہ ڈاکومنٹس اور ایون باہر سے بھی گرفتار نہیں, وہ جج صاحب اس کو آرڈر کرتے ہیں کہ آپ ان کو گرفتار کریں. وہ صرف جو خارج ہوتا ہے نا وہ اس میں بھی باہر سے بھی جو اس کورٹ روم میں نہیں بھی ہوتے وہاں سے بھی گرفتاری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس میں لیگل ایشوز بہرحال آئیں گے. اچھا, اور جو آپ نے اس سے پہلے ایک بات کی تھی کہ کیا عمران خان کا جو فیکٹر ہے وہ مائنس ہو گیا, ختم ہو گیا. ہمارے باقی لیڈرز بھی جن کو سزائیں ہوئی ہیں یا انہیں وقتی طور پہ آؤٹ کیا گیا وہ ٹوٹلی آؤٹ نہیں ہوئے, کوئی ایک سرٹن ٹائم لگتا تھا, اس کے بعد وہ واپس آ جاتے تھے. عمران خان صاحب کے بارے میں تو مجھے جو ڈاؤٹ ہے وہ یہ کہ شاید اتنا لمبا ٹائم بھی نہ ہو. دیکھیں آج اگر وہ ٹوٹلی ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں
تو پھر سارے مسائل حل ہو گئے. پھر ان کی اپوزیشن اور موجودہ حکومت کے جو موجودہ حکومتی پارٹیاں پھر وہ آپ کے خیال میں وہ الیکشن میں چلے جائیں گے اور وہ فلی وہ دیکھیں نا جی آپ کو یاد ہے کہ میں اور آپ بیٹھے ہم نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ وہ اپنی مرضی سے سارے کام کرنے لگے. میرا نہیں خیال ایسا ہوگا. ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں اور آپ نیچے بیٹھے اس ریکارڈنگ سے پہلے تو خبر چلنا شروع ہو گیا اچانک نا کہ کونسل فار کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہو گیا اور وہاں پر مردم شماری کی منظوری دے دی گئی. نہیں مردم شماری. اس کا مطلب یہ تھا کہ الیکشنز جو ہیں وہ اب بھول جائیں نومبر میں نہیں ہوں گے. بعد میں 15 منٹ کے بعد وہ آیا کہ جناب یہ منظوری نہیں ہوئی, یہ مؤخر کیا گیا ہے. مؤخر, اور بعد میں پتہ چلا کہ جناب یہ تو اجلاس میں یہ والا ایجنڈا ابھی تک آیا نہیں. مریم اورنگزیب نے آ کے بتایا, اس نے کہا جناب یہ تو ہوا ہی نہیں ہے کیونکہ ابھی تک تو وہ جو سی ایم ہیں وہ پہنچے نہیں. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے وہ سچویشن جو میڈیا کے اندر آ کے چیزوں کو بہت زیادہ مس مینج کر دیتی ہے. میڈیا کا کام ہے نہیں, دیکھیں میڈیا کا کام ہوتا ہے خبر دینا. جو ایک خبر آئی وہاں سے اطلاع آ گئی, انہوں نے دے دی, اس کے فوراً کریکشن کر دیا. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہوا, وہ تو مؤخر ہوا ہے. اچھا مؤخر پہ بھی انہوں نے ساتھ ہی مریم اورنگزیب کو لے لیا, انہوں نے بتا دیا نہ منظور ہوا ہے نہ مؤخر ہوا ہے. اجلاس مؤخر ہوا ہے, اجلاس دوبارہ شروع ہوگا, سیشن ختم ہو گیا, سیشن ایڈجرن ہوا ہے. اچھا یہ ساری چیزیں اسی طرح سے چلتی رہیں گی. اصل مسئلہ الیکشن کا ہے. جو حکومت میں موجود پارٹیاں ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان صاحب, وہ ابھی تک الیکشن کے بارے میں کلیئر نہیں. ان میں سے کسی پارٹی کے جو مرکزی رہنما ہیں انہوں نے آج تک یہ بلکہ شاید میں نے وزیر اعظم کو بھی نہیں پتا کہ الیکشن کب ہونے ہیں. وزیر اعظم صاحب کو بھی نہیں پتا. نہیں مطلب یہ ایگزیکٹ ڈیٹ چلے نہیں ہو سکتی نا کہ 9 نومبر کو ہوں گے یا 10 نومبر کو ہوں گے, یہ ڈیٹ ناصب. وہ کہیں کہ جناب یہ جو 90 ڈیز کا ٹائم ہے یہ پورا ہوگا تو الیکشن ہو جائیں گے. کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ آج تک انہوں نے یہ بھی نہیں دیا ہے. اچھا ویسے تو 90 ڈیز کی بھی کیوں ضرورت ہے, آپ 60 ڈیز میں کرا لیں. اگر سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں, عمران خان صاحب آؤٹ ہو گئے ہیں, وہ جا رہے ہیں, وہ نااہل ہو رہے ہیں, دیکھیں نا وہ تو الٹیمیٹلی بائی ون گیٹ ون فری ہے, سزا ہو گئی نااہلی ساتھ ہی ہے. آپ 60 ڈیز میں کرا لیں الیکشن, تو کوئی بھی نہیں تیار اس کے لیے. مطلب 90 ڈیز, وہ 30 ڈیز کا جو مارجن لے رہے ہیں اس میں ایسا کون سا کارنامہ ہونا ہے جس کی وجہ سے موجودہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو کوئی بڑا بوسٹ مل جائے گا اور وہ بڑے پبلک میں سپورٹ مل جائے گی ان کو. پبلک میں سپورٹ کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ الیکشن میں جانا کس کے ساتھ ہے, کیا کس پلان کے ساتھ جانا ہے, کیا موٹو ہے, اس ایک نقطے کے اوپر تو الیکشن میں نہیں جایا جا سکے کہ ہم نے عمران خان کو سزا دلوا دی. ابھی یہ سزا, عمران خان یہ سزا تو ابھی اگلے ہفتے میں پتہ چلے گا. اگرچہ عدالتیں جو ہیں کافی حد تک مجھے لگتا ہے سیم پیج پر آ گئی ہیں, لیکن پھر بھی کہیں سے بھی کوئی بھی ڈفرینٹ اوپینین آ سکتی ہے اور لیگل چیزوں میں گنجائش موجود ہوتی ہے. دیکھیں سر میرا آج ان کی گرفتاری کے بجائے ان کو کوئی ضمانت مل جائے, دوبارہ سے کوئی کیس کو ریویو میں چلے جائیں, کہیں اپیل ایکسیپٹ ہو جائے گی, اس کو سنا جا رہا ہوگا. سر وہ تو دیکھیں نا, وہ تو ضمانت مل جائے گی لیکن جو کنوکشن ہے وہ تو موجود رہے گی. کنوکشن موجود رہے گی اور کنوکشن کے ساتھ ساتھ اس وقت تک جب تک کنوکشن موجود رہے گی نااہلی موجود رہے گی, کیونکہ بائی گیٹ ون فری ہے, سزا ملے گی, نااہلی اپنے آپ آ جائے گی 5 سال کے لیے. گرفتاری ہے وہ تو مجھے لگ رہا تھا محسن سپیڈ والا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, وزیر اعظم صاحب نے بھی کہہ دیا محسن سپیڈ بہت زیادہ ہے. محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. اچھا نام ان کا بھی میں نے سنا آیا ہوا ہے نگران وزیر اعظم کے لیے. حیرت ہے ویسے مجھے یہ جو چیز آئی کہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے, نہیں آ سکتا. اچھے کیوں نہیں آ سکتا؟ اچھا مطلب آپ کو کیا اس پہ آبجیکشن کیا؟ نہیں آپ نے محسن نام کے بندے کو ضرور لے کے آنا ہے. نہیں ایک آدمی اچھا پرفارم کر رہا ہے اور شہباز شریف کے بارے میں تو یہ رہتی نا پنجاب میں اچھا پرفارم کر رہا. ہاں تو وہ وزیر اعظم بن گیا نا, تو وہاں پہ اچھا پرفارم کیا انہوں نے. یہ تو ایک سوال نہیں ہے نا. اچھا ہاں سوال تو یہ کہ یہ اچھا پرفارم کر رہا تھا اس لیے انہیں آگے لے گئے. اچھا میں یہ اچھا محسن نقوی صاحب یہاں اچھا پرفارم کرتے ہیں, جیسے کہا جاتا ہے ویسے کرتے ہیں اور اچھا یہ بھی کام کرتے ہیں. کہنے اس میں کہا کام جو ہے وہ کہہ کے کرایا جاتا ہے, مطلب جب بہت سے کام پرفارمنس کا تعلق کہنے سے ہے. وہ بہت سے کام دیکھیں گائیڈ لائنس تو چاہیے ہوتی ہے نا. اچھا آپ کا مطلب ہے کہ اگر یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بن جائیں گے تو اگر کہا گیا ان کو کہ الیکشن نہیں کرانا تو نہیں کرائیں گے؟ تو پنجاب میں ہو گئے نہیں تو پھر اچھا نہیں الیکشن تو وزیر اعظم نے کرانے بھی نہیں ہوتے. نہیں وہ جو جواز ہے سامنے شکل تو آنی چاہیے نا کسی نے. نہیں وہ تو جس کی بھی ہوگی وہ اس کا کام ہی نہیں ہے, الیکشن کرانا تو وزیر اعظم کا کام ہی نہیں ہے, وہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. بس آپ سمجھے میرا کام ہے. اگر میں چاہوں گا کہ نہیں ہونا پھر نہیں ہوں گے, جس کا کام ہے اس نے کرنا ہے نا. تو سوال پھر وہی ہے سر کہ عمران خان کے اس مرتبہ کیونکہ کام پکا ہے نا, دیکھیں سزا غلط ہے درست ہے, گئے تو وہ اب جیل ہے. کہ روایتی طور پہ ہمارے یہاں پکا کام ہی ہوتا ہے, جو جس شخص کو حکومت سے نکالا جاتا ہے اس کو فوری دوبارہ چانس نہیں ملتا.
لیکن روایت یہ ہے کہ اس کو ملتا ہے ذرا کچھ عرصے کے بعد ملتا ہے, 3 سال گزر جاتے ٹھیک ہے ہیں نا. ہاں تو مجھے لگتا ہے کہ تقریباً الیکشنز کے بعد. ہاں جی, تو ہماری جو بھی 2.5-3 سال کے لیے جو حکومت آتی ہے, منتخب حکومت جو آتی ہے, تو وہ جب تک وہ سیم پیج موجود رہتا ہے ایکسٹینشن کا ٹائم نہیں آتا. مطلب دیکھیں نا, وہ تو چلے ایک اور بات ہے نا, کچھ ٹینیور جو ہیں 6 سال کے لیے ہوتے ہیں. اسمبلی کا ٹینیور جو ہے وہ میرے خیال ہے ہمارے یہاں 3-3.5 سال 2.5-3 سال کا ہوتا ہے, تو وہ 2 سال کا. 3 سال بعد بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں. نہیں, وہ بھی ڈرامے بازی ہے, اس کو پتہ پہلے سے ہوتا ہے, وہ ہمیں سنانے کے لیے اسٹوری ہوتی ہیں. ابھی یہ والے وزیر اعظم چلے, یہ جو 15 مہینے کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب, آپ ان کا دیکھ لیجیے گا, جب ان کی چھٹی ہوگی یہ بتایا کریں گے یہ چیز تو میرے ہاتھ میں نہیں تھی, یہ تو میرے کنٹرول میں ہی نہیں تھا. ان کی پوری پارٹی آج جو بیٹھے باتیں کر رہے ہیں, اس ٹینیور ختم 9 تاریخ کو. اچھا ابھی یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے نون لیگ والے دوست ہیں ان کو مٹھائی کھا لینی چاہیے. کس بات کی؟ یہ اتنا بڑا جو ان کے جو ان کا ایک سیاسی حریف تھا, خفیہ طور پہ کھانی چاہیے. ویڈیو نہ ہے کوئی. اچھا خفیہ طور پہ کھا لیں, کیونکہ ویڈیوز آ گئی تو پھر مذاق بن سکتا ہے, اگلے ہفتے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا دیکھیں کچھ بھی ہونے میں صرف یہ ہے, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان ابھی آپ کو مطلب مٹھائی کھانے سے احتیاط کریں, کیونکہ یہ جو سیم پیج جو یہاں پر موجود ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پر موجود ہے. کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے گاڑی میں بٹھا کر کسی سیف ہاؤس میں کیوں لے کے جایا جاتا؟ وہ کیا ہوتا ہے سیف ہاؤس؟ محفوظ جگہ, تو ویسے ہی سیف ہوتا ہے, محفوظ جگہ ہوتی ہے. میں نے تو سنا ہے وہ ایئرپورٹ گئے ہیں. نہیں. اچھا ہاں نہیں. تو کہاں گئے بتائیں, کہاں گئے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا ایک سیف ہاؤس میں. اچھا مجھے محفوظ مقام. اچھی بات ہے نا. دیکھیں پھر کیوں گئے ہیں سر؟ ہر بندے کو سیف رکھنا چاہیے نا, اور جب وہ حکومتی کسٹڈی میں آ گئے ہیں. دیکھیں اس حوالے سے یہ بھی بڑی میں دلچسپ 3-4 مختلف چیزیں. پہلے آئی خبر کہ جناب عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو گرفتار کر کے لے کے موٹر وے پہ چڑھا دیا. پھر خبر ہے جناب وہ سواوا کے قریب پہنچ, وہ اس سے پہلے وہ کون سی جگہ ہے یہاں سے سکھے کی کے قریب ان کی گاڑی پہنچ گئی ہے. پھر پتہ چلا کہ ہو نہیں ان کو لے کے جایا جا رہا ہے کوٹ لکھپت جیل. ان کو جب تک وہاں سے آرڈر نہیں آئے گا, وہ جو ڈاکومنٹس کی میں آپ سے بات کر رہا تھا نا, وہ ڈاکومنٹس جب تک نہیں آئیں گی تو وہ یہاں پر ان کو سیف کسٹڈی میں کوٹ لکھپت جیل میں سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں رکھا جائے گا. پھر خبر ہے کہ نہیں, عمران خان صاحب کو لے کے چلے گئے ہیں ایئرپورٹ پہ, اور پرانے ایئرپورٹ پہ ان کو ایک کمرے میں بٹھایا گیا ہے, اور جہاز آئے گا اور وہ خصوصی جہاز میں بیٹھ کر جائیں گے وہاں پر. پھر پتہ چلا کہ جناب عمران خان نہ موٹر وے پہ ہیں, عمران خان نہ سکھے کی پہ ہیں, عمران خان نہ کیمپ جیل میں ہیں, نہ کوٹ لکھپت جیل میں ہیں, اور نہ ہی پرانے ایئرپورٹ میں. اچھا اس سے پھر پتہ چلا جناب وہ ایک سیف ہاؤس میں. ان ساری باتوں سے ایک پھر پہلے والا پوائنٹ ختم ہو جاتا ہے جو ان کے لوگ شور مچا رہے ہیں کہ یہ سارا پلان تھا, اور پلاننگ کے تحت, کیونکہ اس کے تانے بنے نا. پھر کل ہونے والی ان کی جو ایک رونی والی تقریر تھی نا, ہاں کہ میری بات سنو, کوئی تو میری بات کوئی مولانا فضل الرحمان آپ پی ڈی ایم کو ہیڈ کر رہے ہیں, آ کے بیٹھے, ہم بیٹھتے ہیں مل کے چیزیں نکالتے ہیں, کوئی راستہ نکالتے ہیں. دیکھیے کچھ چیزیں obvious نظر آ رہی تھی, کیس جس طرح سے چل رہا تھا اس سے نظر آ رہا تھا کہ انہیں آج سزا فیصلہ ہو جائے گا, اور فیصلہ ہونے میں انڈرسٹوڈ سی بات ہے بھئی, ایک بندے نے کسی کو مرڈر کیا ہوا ہے, سب کے سامنے نہیں لڑ رہا وہ اپنا, نہیں ایک آدمی نے مرڈر کیا ہوا ہے, کیس بھی لڑ رہا ہے, سب کے سامنے مرڈر کیا ہوا ہے, اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ اب حامد میر صاحب بیٹھے کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ کیا فیصلہ آئے گا. او بھائی نظر آ رہا ہے کہ کیا فیصلہ آئے گا, یہ اس کے علاوہ کیا فیصلہ آ سکتا ہے؟ کیا آ سکتا ہے؟ آپ کیس ہی نہیں لڑے, آپ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ لڑ رہے ہیں نا. ہاں مطلب اعتزاز احسن صاحب کو نہ بٹھائیں جو پتہ نہیں کیا سوچ کے باتیں کرتے ہیں اب آج کل جو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. بوڑھے نہیں, خیر عمران خان صاحب کے ساتھ جو جوان بھی ہیں وہ بھی اسی طرح سے باتیں کرتے ہیں, میں اس پہ نہیں جاتا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں, اس کا مطلب ایک اور ہے کہ ان کی پلاننگ میں نہیں تھا آج ان کے گرفتار کرنا. اگر پلاننگ کرتے تو کم از کم اگر یہ محسن نقوی صاحب کو کہہ دیتے نا تو آئی ایم شیور کہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے پلان کر لیتے. یار محسن نقوی صاحب کو کیا ملی ہے؟ محسن نقوی صاحب ایک زبردست آدمی ہے, بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں, اور مجھے اس وجہ سے اچھے لگتے ہیں وہ کہ وہ اپنے لانے والوں کے ساتھ ہیں. سیاستدان کلیم یہ کرتے ہیں یا باتیں یہ کرتے ہیں کہ ہمیں عوام لاتے ہیں, لیکن عوام کے ساتھ نہیں ہوتے وہ. اچھا وہ جن کے جو لاتے ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں, بھئی اچھی بات ہے نا. وہ جو ان کے سائن ڈیوٹیز ہیں وہ پوری کر رہے ہیں. اگر تو یہ بات ویسے تو ایکسٹرا آرڈنری کر رہے ہیں, وہ باقاعدہ ایک سیاسی وزیر اعلیٰ کے طور پہ کام. ہاں وہ جانے کا ارادہ نہیں لگ رہا اس کا, تو ویسے کیوں جائیں؟
अगर इलेक्शन नहीं होने तो क्यों जाए? मैं यही तो आपसे, अब देखें ना, आप ना बात मेरी तरफ आते हैं लेकिन 10 मिनट ना इधर घुमा के वापस आ जाते हैं। मैंने आपको काउंसिल फॉर कॉमन इंटरेस्ट में लाके बताया कि जनाब इलेक्शन नहीं हो रहा, आपने उस बात को ऐसे करके ना नजरअंदाज करके डस्टबिन में फेंका जिसकी इंतहा नहीं थी। इलेक्शन नहीं हो रहे मेरा। फिर मैंने आपको बताया कि जनाब खान साहब जो हैं वो लाहौर में ही मौजूद हैं, किसी महफूज मुकाम पर, किसी सेफ हाउस में मौजूद हैं। आप क्या चाहते हैं कि वो सेफ ना हो? लेकिन आप उस नुक्ते पे नहीं आ रहे हैं ना। नहीं, मैं वही हूँ, आपके साथ हूँ मैं। नहीं, अगर वो महफूज जगह पर हैं तो ये अच्छी बात है ना, उन्हें महफूज होना चाहिए यार, वो सियासी पार्टी के रहनुमा है। हाँ, तो वहां पे देखिए फिर कस्टडी में किसकी होंगे वो? पुलिस की, जिन्होंने लेकर गए वहां से पुलिस की गाड़ियों में लेकर गए उन्हें, तो पुलिस की कस्टडी। अच्छा, पुलिस की गाड़ियों में लेके गए, तो पुलिस वाले लेकर गए ना। तो सेफ हाउस, पुलिस का तो मैंने सुना कोई सेफ हाउस होता है उनके पास, कोई महफूज मुकाम सिर्फ हवालात ही होती है। नहीं, वो इस्लामाबाद में भी तो जब वो गए थे वहाँ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब गिरफ्तार हुए थे, वो तो नैब वाले अपने दफ्तर ले गए थे ना। उसके बाद उन्हें पुलिस के उसमें रखा गया था। हाँ, वो गेस्ट हाउस में रखा, पुलिस के गेस्ट हाउस में। हाँ, गेस्ट हाउस और सेफ हाउस में फर्क होता है ना। मतलब ये अब आपकी इत्तला है ना, क्या पीटीआई ने ये क्लेम किया कि उन्हें सेफ हाउस में रखा हुआ है? खैर अब वैसे कौन क्लेम करेगा, उनकी तरफ से है कौन क्लेम करने वाला? यार हम खामोश हो गए हैं। मरवाएंगे। नहीं, मुझे बताए ना कौन क्या है। कौन, मैं आपका रऊफ हसन करेगा? रऊफ हसन साहब हैं कहाँ? आज उनका कोई बयान है अभी? नहीं, तो एक स्टेटमेंट जारी की है उन्होंने। अच्छा, हाँ। अच्छा। बहरहाल मसला देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात है। अच्छा, दूसरी बात असल में एक और नुक्ता वो मेरे ज़हन से निकल गया, शाह महमूद कुरैशी को मिठाई खानी चाहिए? हाँ, उन्हें खा लेनी चाहिए। अच्छा, अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए उन्हें थोड़ी सी मिठाई बांट भी देनी चाहिए उन्हें। आप लेकिन ये देखें कि वो हैं कहाँ? मुल्तान नहीं, वो कभी नजर आते हैं पिछले 15 दिन में वो कहाँ हैं? वो कल लाहौर में थे, आज भी लाहौर में है। लेकिन उनकी ना कोई पॉलिटिकल नहीं आएगी। कल उन्होंने मुलाकात की है इमरान खान साहब से, तवील मुलाकात हुई है, 20 मिनट तवील। 20 मिनट? हाँ, 20 मिनट तवील। वो तो पहले भी आखिरी मुलाकात में भी समझा कर गए थे कुछ बातें जो खान साहब। कल उनकी 20 मिनट तवील मुलाकात हुई है और उसके बाद फिर इमरान खान ने जो आखिरी व्लॉग किया वो उनकी मुलाकात के बाद किया? नहीं, वो लीगल टीम से मुलाकात के बाद किया। अच्छा, मुलाकात के बाद किया, ठीक है। उससे पहले वो भी तो हो चुकी थी ना? हाँ, वो हो चुकी थी। लीगल टीम ने उन्हें बता दिया कि खान साहब बचने की गुंजाइश कोई नहीं है, तरला जो जनाब पास आओ आप। हाँ, वो तो उन्होंने वो तरले किए हैं। बड़ी सिंपल सी बात यह है कि हमने देखना भी है कि क्या इमरान खान साहब वापस एक्टिव पॉलिटिक्स में अभी आ सकते हैं, जिसका कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। अच्छा, जो एक्टिव पॉलिटिक्स में मौजूद, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, हाँ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, अच्छा जो मौजूद जमातें हैं इमरान खान साहब के अलावा, क्या वो इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं? वो भी नहीं लगता मुझे। नहीं लगता। मतलब जो सबसे बड़ी पार्टी का क्लेम है जिनका, वो है नून लीग, उनके सरबराह नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं है। हाँ। अगर उनकी अपनी हुकूमत, उनके भाई की हुकूमत उन्हें 15 माह में पाकिस्तान वापस नहीं ला सकी, तो अगले 15 माह भी नहीं आ सकते। तो वो क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत उन्हें ले आएगी? निगरान हुकूमत में भी जो नाम नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से इमरान खान वो नवाज शरीफ साहब के लिए काम कर रहे होंगे कि नवाज शरीफ साहब आ जाएं। तो अभी फिलहाल इलेक्शन दूर नजर आ रहे हैं। खीर पका के नवाज शरीफ के आगे तो नहीं रखनी फिर, और सारा कुछ जो है नवाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ के तो आने में मतलब ये है कि आएंगे, आके उनकी जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है वो खत्म होगी, फिर जाके इसका मतलब ये है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। वो हुमायूं दिलावर साहब ने तो ना सुना केस के, वो हाँ, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनना ना, और 5 रुकनी बेंच से बड़े बेंच ने सुनना है, और वो 16 सितंबर के बाद ही सुनने की कोशिश करेंगे। और 16 सितंबर के बाद अगर सुना जाएगा तो वो जो नया सिस्टम आएगा उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि क्या वो सिर्फ नवाज शरीफ के लिए काम करने के लिए आए थे। अच्छा, और उससे तो वो इसका मतलब ये है कि वो फिर 138वें नंबर पर आप ट्वीट किया करेंगे। तकरीबन 202 माह रह जाएंगे उस वक्त तक इलेक्शन के टाइम में, और जो आ रहे हैं सितंबर में उनका टेन्योर भी 11 महीने है। हाँ चले, उनका तो जितना भी है, लेकिन जो अभी तक के प्लान उसके मुताबिक तकरीबन 10 नवंबर को इलेक्शन होना है, या 8 नवंबर को अगर इलेक्शन होना है तो वो थोड़ा सा टाइम रहता होगा। हाँ, और अगर इलेक्शन एक्सटेंड हो जाता है सेंसस के मुताबिक कराने के, तो अप्रैल में चल जाता है, मार्च में चला जाता है, तो मार्च में जाने का मतलब ये होगा कि वो जो जिन्होंने सितंबर में आना है उनके भी 6 महीने गुजर चुके होंगे। फिर पता नहीं, अगर जब एक दफ़ा एक्सटेंड हो जाएगी डेट तो फिर 2 दफ़ा भी हो सकती है। हाँ, फिर ये कहा जा सकता है जनाब बजट आ गया, रोजे आ गए हैं। असल मसला आप देखें, SIFC एक बनी है, पता ना, हाँ, वहाँ पर जो काम हो रहा है इकोनॉमी के हवाले से वो बड़ा अहम है। हाँ, हमने दुनिया भर से मुआहदे करने हैं, 14 अरब डॉलर के सऊदी अरबिया के साथ और 22 अरब डॉलर के UAE के साथ। 6 ट्रिलियन डॉलर की तो अपनी मिट्टी बेचनी है सर। जी ठीक है, तो वो
اس کے لیے جو لوگ چاہیے وہ یہ پولیٹیکل لارڈ شاید اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سر دیکھیں آپ جو ہے نا لارے کیسے زبردست لگاتے ہیں، یہ بات آپ کو مانی چاہیے، لیکن جو ہوگا سو ہوگا۔ 6 ٹریلین ڈالر کی مٹی بکے گی نہیں بکے گی؟ پاکستان کے مٹی نہیں ہے، وہ معدنیاتی مٹی ہے یار، معدنیات ہیں اس میں، مٹی کے اندر معدنیاتی مٹی ہے نا سر۔ اگر آپ کہیں گے میں نے مارس کی معدنیاتی مٹی بیچنی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ نہیں بکے گی؟ ہر ایک جگہ کی اپنی ویلیو ہوتی ہے۔ اینی ویز 6 ٹریلین ڈالر، 14 بلین ڈالر، اور اس کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ 24 بلین ڈالر کے مزید وہ جو ہیں معاہدے ہونے جا رہے ہیں، قطع نظر اس بات کی کہ پاکستانی اکانومی کس حد تک سٹیبل ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا سیاسی منظرنامہ سٹیبل ہوگا؟ کیا مقبول سیاسی لیڈرز کو، چاہے وہ نواز شریف ہیں، چاہے وہ بے نظیر ہیں، چاہے وہ عمران خان ہیں، ان کو جیل میں بھیج کر ہم اسٹیبلٹی کی منزل حاصل کر سکتے ہیں؟ اور سب سے بڑا یہ کہ پاکستانی نظام انصاف کے اوپر ہر گزرتا دن ایک نیا داغ لگا کر جاتا ہے، اس کا مداوع کیسے ہوگا؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔